بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ انسان کی زندگی کی بقا اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر انسان اپنی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ اولاد ہی خاندان کو آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن بہت سے افراد اس جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تمام علاج ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی ایسی کوئی جائز خواہش نہیں جس کو درست طریقے سے مانگا جائے اور وہ پوری نہ ہو۔ زندگی میں انسان پر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونا بہت بڑی پریشانی ہے۔ اولاد کی خواہش تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ اللہ کی بارگاہ سے بیٹا چاہتے تھے جو آپ علیہ السلام کی میراث کا مالک ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ دو دعائیں کی: ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو یقیناً دعا سننے والا ہے۔ دوسری دعا کچھ یوں ہے: ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کچھ یوں ہے: ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ دوستو، ہمیں ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ ان دعاؤں کے علاوہ ہم آپ کے لیے کچھ وظائف بھی لے کر آئے ہیں۔ ان میں پہلا عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا متکبر یا واحد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اولاد کے حصول کی خاطر روزانہ 3 مرتبہ سورہ تغابن 11 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ جلد اولاد کی خوشخبری حاصل ہوگی۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جس شخص کو اولاد کی خواہش ہو وہ روزانہ بعد از نماز فجر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ دوستو، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان وظائف پر بھی عمل کیجئے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔